بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ تعالی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گزشتہ کل سورہ اعراف کے اندر قوم فرعون اور بنی اسرائیل ان کا ایک تذکرہ تھا جو واقع رہ گیا تھا. وہ مختصراً عرض ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا. اب اس وقت جو بنی اسرائیل تھے وہ فرعون کے ظلم و ستم سہ رہے تھے. فرعون اور فرعون کی قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل پر بڑے بڑے مظالم ڈھا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذریعہ بنایا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے راحت کا سبب بنے. اور اللہ رب العزت نے قوم فرعون سے ان کی حفاظت فرمائی. اللہ رب نے فرمایا کہ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين کہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو جو کمزور قسم کے لوگ یعنی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اللہ رب العزت نے ان کو غالب فرما دیا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ کہ اے قوم تم اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو اور جمے رہو. حالات جو ہے بھی تم پر کیا کرو اس پر جمے رہو, شکوے کے لیے مت کرو. ان الارض للہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سامنے فرعون اور فرعون کا بہت بڑا سامراجیہ تھا, اس کا بہت بڑا علاقہ تھا. خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی اور بڑا سخت ظالم بادشاہ تھا. تو اس کے ظلم و ستم سے تھوڑے گھبرائے ہوئے بھی تھے بنی اسرائیل. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت بڑے انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ اپنے قوم سے استعینوا باللہ کہ اللہ سے کیا کرو مدد طلب کرو اور کیا کرو جمے رہو. واصبروا جمے رہو, قدم ڈگمگانے نہ پائے تمہارے. ان الارض للہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا عطا کرے گا. ابھی فرعون کے پاس حکومت ہے وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہی ہے. اللہ نے چاہا تو اس کے پاس ہے, اللہ رب العزت نہ چاہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو. لہذا اللہ نے جب چاہا اس سے زمین لے لی گئی اور اس کو دنیا والوں کے لیے کیا بنا دیا؟ عبرت کا نشانہ بنا دیا. یہی اللہ رب العزت کی سنت ہے قیامت تک کے لیے. اس زمانے میں بھی اللہ رب العزت کا طریقہ یہ تھا اور آج بھی اللہ کا یہی طریقہ ہے اور قیامت تک جتنے بھی فرعون پیدا ہوں گے سب کے لیے اللہ رب العزت کا یہی جملہ ہے ان الارض للہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. یورثها من یشاء اللہ جس کو چاہے گا مالک بنائے گا, حاکم بنائے گا, جس کو چاہے گا رخصت کر دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی جس کی وجہ سے ان کو کچھ سکون ملا. اس لیے کہتے ہیں کہ حالات کے اندر نصیحتیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی کو بھی حکم دیا گیا. غزوہ تبوک کے موقع پر بہت حالات ناسازگار تھے صحابہ کرام کے لیے. اللہ کے نبی کو حکم دیا صحابہ کرام کے سامنے نصیحت کیجیے تاکہ ان کے دلوں کو کیا ملے؟ اطمینان ملے, سکون ملے, راحت ملے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی حالات کیسے تھے؟ بہت کشیدہ حالات تھے. تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو نصیحت فرمائی اور پہلا ہی جملہ ایسا ارشاد فرمایا کہ جس کی وجہ سے دل کیا ہو گیا؟ بالکل باغ باغ ہو گیا. بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہو اور پھر ایک تسلی والا جملہ کہہ دیا جائے ان الارض للہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. یورثها من یشاء اللہ جس کو چاہے گا حکومت میں رکھے گا, جس کو چاہے گا کیا کر دے گا؟ ہٹا دے گا. تو اللہ پاک کو ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اللہ رب العزت نے گویا یہاں نازل فرمایا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. یہ اور زیادہ تسلی والا جملہ ہے. والعاقبۃ للمتقین کہ بائی چانس مان لو کہ تمہاری زندگی کے اندر تم نے اچھے حالات نہیں بھی دیکھے تب بھی انجام کار آخرت میں کامیاب تو کون ہے؟ ایمان والے ہی ہے نا. والعاقبۃ للمتقین انجام کار بہترین کس کا ہوگا؟ ایمان والوں کا ہی ہوگا, پرہیزگاروں کا ہی ہوگا, جو اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کو ماننے والے. بھائی ہوتا ہے نا کہ بھائی اپنی زندگی کے اندر تو وہ حالت اچھے والے نہیں دیکھ پائے تو کوئی بات نہیں, آخرت تو ہے ہی, کلمہ تو پڑھا ہی ہے, اللہ کو تو مانتے ہی ہیں, اللہ کے نبی کو تو مانتے ہی ہیں. تو لہذا والعاقبۃ للمتقین
تو بنی اسرائیل کہنے لگے اودینا من قبل، ہم کو تو بہت ستایا گیا اور ہم کو بہت مارا گیا، بہت پیٹا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے کیوں گھبراتے ہو، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، ان قریب اللہ رب العزت تمہارے دشمن کو نیست و نابود کر دے گا۔ کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اور پھر کیا کرے گا اللہ رب العزت، ویستخلفکم فی الارض، اور اللہ رب العزت تم کو زمین کا کیا بنا دے گا، خلیفہ بنا دے گا۔ فینظر کیف تعملون، پھر تم دیکھنا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت تمہارے ہاتھ میں حکومت کی کیا کر دے گا، باگڈور عطا فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم فرعون پر حالات شروع کیا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اب فرعون کے آہستہ آہستہ خزانے کم ہونے لگے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور فرعون نے جو باغات وغیرہ قائم کیے تھے وہ آہستہ آہستہ اس میں کیڑے لگنے لگے، اور جو اس کا خزانہ تھا وہ قدرتی طور پر کیا ہونے لگا، ختم ہونے لگا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور فرعون جب کوئی بھی اچھی بات ہوتی تو فرعون کہتا کہ یہ میں خدا ہوں، اس وجہ سے میں نے یہ سب اچھا کیا، اور کوئی بھی بری بات ہوتی تو کہتا کہ یہ فرعون نعوذ باللہ من ذالک، کہ فرعون کی نحوست ہے، موسیٰ کی نحوست کی وجہ سے فرعون ایسا کہتا تھا۔ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کہ یہ موسیٰ اور موسیٰ کے جو ساتھی ہیں یہ ان کی وجہ سے یہ سب کیا آ رہا ہے، یہ سب وبال آ رہا ہے۔ تو قوم کو اور بھڑکاتا کہ بھئی ان کے خلاف، اور تو اللہ رب العزت کو یہ چیز اور زیادہ ناپسند گزری، تو پھر اللہ رب العزت نے قوم فرعون پر طرح طرح کے عذاب بھیجے، ان عذاب کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ فرعون کیا کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر، اس کی قوم کے اوپر طوفان بھیجا، ایک عذاب کی شکل میں طوفان، والجراد، اور اللہ رب العزت نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ ٹڈی وہ جو تیتی گھوڑا ٹائپ اپنے گجراتی میں کہتے ہیں نا، تو اس طرح کا عذاب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھیجا، چاروں طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں۔ اسی طریقے سے والقمل، اللہ رب العزت نے ان پر جو کا عذاب نازل کیا کہ ان کے پورے بدن میں کیا پڑ گئی تھی، جوئیں پڑ گئی تھی، جہاں دیکھو بستر میں جوئے، کھانا کھائے تو کھانا میں جوئے، نہانے بیٹھے تو پانی کے اندر جوئے، چاروں طرف جوئے ہی جوئے۔ والقمل، اللہ رب العزت نے وہ عذاب میں مبتلا کیا۔ والضفادع، اور اللہ رب العزت نے ان کو مینڈکوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا، چاروں طرف مینڈک ہی مینڈک، جہاں سوئے وہاں مینڈک، جہاں بیٹھے وہاں مینڈک، چاروں طرف گویا کہ مینڈکوں کی بارش ہو گئی تھی۔ والضفادع، تو یہ اللہ کے نبی کو ستانے کا اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا کہ یہ اس کی یہ سزا دی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈے کیے۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ سب عذابات کے اندر ان کو کیا کر دیا، مبتلا کر دیا۔ والدم، خون کے عذاب میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ وہ جس پانی میں غسل کرتے وہ پانی کیا ہو جاتا، خون ہو جاتا، جو پانی پینے کے لیے پیالے میں لیتے وہ پانی کیا ہو جاتا، خون ہو جاتا، یعنی پانی پینا ان کے لیے دوبر ہو گیا تھا، جو لقمہ ہاتھ میں اٹھاتے وہ لقمہ کیا بن جاتا، خون کا لوتھڑا بن جاتا، نہ کھا سکتا نہ پی سکتا۔ کیسا خطرناک اللہ رب العزت نے عذاب دیا ہوگا قوم فرعون کو۔ تو والدم آیات مفصلات، اللہ پاک فرماتے یہ سب ہماری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ فرعون اور فرعون کی قوم والے کس پر اتر آئے تھے، تکبر، بڑے بول بولنے لگے تھے، ہم ہیں ہماری طاقت ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے۔ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، انہوں نے تکبر کیا اور یہ کیا تھے، مجرم قوم تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اب بنی اسرائیل کا اب دور شروع ہو رہا ہے، قوم فرعون آہستہ آہستہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اب اللہ پاک فرماتے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کتنی تسلی دی تھی کہ بھئی یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ جس کو چاہے کیا کہے گا، حاکم بنا دے گا۔ اب اللہ رب العزت نے حاکم بنا دیا۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نے اس قوم کو زمین کا وارث بنا دیا، كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جو کیا تھی پہلے بالکل کمزور تھی۔ پتہ چلا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ جب حالات خراب ہونا تو اپنے ظاہری حالات پر یا اپنے اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے، نظر کس پر ہونی چاہیے، مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، اللہ پر نظر ہونی چاہیے۔ اور بہت زیادہ پڑھ لکھنے کی وجہ سے بھی آدمی کی عقل معوف ہو جاتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے،
ٹھیک ہے بھائی دنیا دارالاسباب ہے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اتنے بھی کیا دیوانہ ہو جانا اسباب کے پیچھے کہ اللہ کو ہی بھول گئے اور پھر نا امیدی والے باتیں چاروں طرف سے ہونے لگے، پھر واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، جہاں دیکھو وہاں بس ادھر کے تذکرے چل رہے ہیں۔ دیکھو ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ساتھ دیا تو پھر کیا ہوا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، تو جو کمزور تھے ان کو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ زمین کا وارث بنا دیا، خلیفہ بنا دیا۔ مشارق الارض ومغاربها التي مشارق، اور ایسا نہیں ایک علاقہ نہیں، مشرق اور مغرب کی تمام تر سمتیں گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے کھول دی۔ التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل، اور بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے اپنے وہ وعدے مکمل فرمائے۔ کیوں فرمائے؟ بما صبروا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جم گئے۔ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، اور فرعون اور اس کا جتنا بھی سامراجیہ تھا وہ سب کیا ہو گیا؟ بالکل نیست و نابود ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سلسلہ اب شروع ہوا۔ فرعون اور اس کے حواری اور اس کے جو ماننے والے تھے ان سب کا چیپٹر کیا ہو گیا؟ کلوز ہو گیا، ختم ہو گیا، ان کا دور گیا۔ اب کس کا دور آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دور۔ اب یہ جو دور آیا، اب یہ بنی اسرائیل کے لیے فراوانی کا دور تھا، اتنی ترقی تھی اور اتنی خوشحالی تھی، اللہ رب العزت نے پھلوں میں برکت عطا فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت نے ایسی بستی عطا فرمائی تھی، وہ ایسی بستی عطا فرمائی تھی کہ نقشے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو پھل توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ درخت کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے، پھل خود بخود ان کی ٹوکری میں آ جاتا تھا۔ کتنی خوشحالی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور چاروں طرف ان کو باغیچے بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے جس زمین پر ان کو حکومت دی تو وہ زمین پورا باغیچہ بنا دی گئی تھی، جہاں سے وہ گزرتے وہاں ہریالی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے طرح طرح کی نعمتوں سے ان کو نوازا، کیونکہ الذی بارکنا کہا نا اللہ پاک نے کہ ہم نے بابرکت زمین ان کو عطا فرمائی۔ ہاں اب یہ ان کے لیے کیا ہوا؟ تو اسباب آ گئے، اب یہ امتحان کی گھڑی ہے۔ اب اللہ رب العزت کی جانب سے امتحان شروع ہوا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حالات کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے کچھ خاص لوگوں نے آ کر ایک بات پیش کی کہ ہمارے رب نے ہم پر اتنے سارے احسانات کیے، ہم کو زمین کا بادشاہ بنا دیا اور ہمیں حکومت دے دی، لہذا آپ اپنے پروردگار کی جانب سے کوئی دستاویز لے کر آئے، ہم اس کو دل و جان سے قبول کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، بہت اچھی بات ہے کہ چلو میں اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو کر دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا تو میں اللہ رب العزت کے یہاں سے دستاویزات لے کر آؤں گا۔ تو پھر اس طریقے سے ان کی بات مان کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بلایا اپنے پاس۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، کہ جب موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ رب العزت نے وہاں ان سے گفتگو فرمائی، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 دن کے لیے بلایا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس وقت حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے ان کو کیا کر دیا؟ اپنا نائب بنا کر گئے۔ فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اے موسیٰ ہم نے تم کو کیا کر دیا؟ اپنی رسالت کے لیے اور اپنی ہم کلامی کے لیے تم کو ہم نے منتخب کر لیا۔ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، جو تم کو دیا جا رہا ہے اس کو لے لو۔ اور کچھ تختیاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی جو کہ تورات کی شکل میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی غیر موجودگی میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر وہ 40 دن کے لیے وہاں چلے گئے۔ اب اللہ رب العزت ان کی غیر موجودگی کے اندر جو ہوا اس کو بیان فرمایا مختصراً کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد کہاں پر؟ کوہ طور پر، من حُلِقِّهِمْ، کہ ان کے پاس جو سونا اور چاندی تھا اس کا انہوں نے کیا کر دیا؟ ایک بچڑا بنا دیا، عجلاً جسداً لہو خوار، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی آواز تھی، جیسے ایک آواز ہوتی ہے نا بچڑے کی، ایسی آواز تھی اس میں۔ اب اس کی حقیقت یہ تھی کہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بہت بڑا جادوگر تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ منافق تھا۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کی وجہ سے جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے. سامری اس وقت ان کا خاص تھا. تو جبریل امین جس سواری پر آئے تھے وہ سواری کے قدموں کی دھول, اس کی مٹی وہ سامری نے وہ اپنے پاس رکھ لی تھی, اور اس کو معلوم تھا کہ بھئی یہ اللہ کے فرشتے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ تاثیر ہوگی. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو ان کی قوم نے جو بچڑا بنایا تھا اس بچڑے کے منہ میں اس نے وہ مٹی رکھ دی. وہ مٹی کی مختصر سی تاثیر کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہو گئی, ایک آواز پیدا ہونے لگی. تو پوری قوم کیا ہو گئی, ہکا بکا رہ گئی کہ یار یہ تو بولتا بھی ہے, یہ تو ایسا بھی ہے, یہ تو ویسا بھی ہے. وہ سامری نے بڑا چڑھا کر کے آئے کہ بچڑے کی بالکل خوب تعریف کی. تو قوم اس کی عبادت میں مشغول ہو گئی. اب اتنی محنت کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو توحید پر لایا تھا. اب کیا ہو گیا کہ سامری کے بہکانے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی. جسد اللہ ہوا. اللہ پاک فرماتا ہے الم يروا انه لا يكلم ولا يهدي سبيلا. ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ تھوڑی بات کر سکتا ہے, نہیں یہ ان کو سیدھا راستہ بتا سکتا ہے. اتخذوه وكانوا ظالمين. انہوں نے اس کو معبود بنا لیا. اور حالانکہ اللہ رب العزت نے زمین کی بادشاہت دے دی, فرعون کے مقابلے میں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. ولما سوقت في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. کچھ لوگ تھے حضرت ہارون علیہ السلام کے ماننے والے, انہوں نے کہا بھی کہ تم گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے, اللہ سے معافی مانگو ورنہ تو کیا ہو جائیں گے, ہم پوری قوم خسارے میں پڑ جائے گی یہ بت پرستی کی وجہ سے. اب یہاں تک معاملہ بہت بگڑ گیا تھا, بالکل غیر اللہ کی عبادت چالو ہو گئی تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے. ولما رجع موسیٰ الى قومه. موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو بڑے خوش تھے کیونکہ قوم نے کہا تھا اب لے کر آئے ہم عمل کریں گے. تو خوشی کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تشریف لائے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس تختیاں تھی جس میں تورات لکھی ہوئی تھی. ولما رجع موسیٰ الى قومه. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس غضبان اسفا, مارے افسوس کے غصے کی حالت میں, یہ منظر دیکھ کر کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ چھوڑ کر گیا تھا, اب یہ کہ بے زبان ایک پتلے کی عبادت میں کیا ہو گئی, قوم مشغول ہو گئی. کتنی سالوں کی محنت, کتنے سارے فرعون کا سامنا ہوا, اس کی قوم کا سامنا ہوا, طرح طرح حالات آئے. ان حالات کے اندر ایمان والوں کو جمایا, ان کو نصیحتیں کی, ان کو سمجھایا, حکومت دی گئی, بادشاہت دی گئی, خلافت دی گئی, سب کچھ عطا کیا گیا. اب یہ جو منظر دیکھ رہے ہیں تو بہت زیادہ غصہ ہو گئے, بہت زیادہ ناراض ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ پاک فرماتے غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. تم نے میرے بعد یہ کیا کر دیا. اعجلتم امر ربكم. کیا تمہارے رب نے تم سے کہا تھا کہ تم اس بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ. اعجلتم امر ربكم. اور غصے کے مارے وہ القى الالواح, ان کے ہاتھ میں جو تختیاں لے کر آئے تھے کہ وہ تختیاں انہوں نے زمین پر پھینک دی. واخذ براس اخيه يجره. اب ذمہ دار کس کو بنا کر گئے تھے, ہارون کو ذمہ دار بنا کر گئے تھے. اب غصے کی حالت میں تھے کیونکہ وہ آدمی جب محنت کرتا ہے اور محنت کا پھل بھی ظاہر ہونے لگتا ہے, پھر اچانک پتہ چلے کہ محنت کا پھل جو ہے وہ کیا ہو گیا, خراب ہو گیا, وہ چھین لیا گیا, تو آدمی کو افسوس بھی اتنا ہوگا اور غصہ بھی اتنا ہے. اسی کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ نبی ہے نا, کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, نبی کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے غصے کے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی انہوں نے پکڑی اور اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگے تم نے کیا کیا, میرے بعد تم نے کیا کیا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي. حضرت ہارون نے بھی غصے والا انداز نہیں اپنایا, کیا پیارا لفظ استعمال فرمایا, اے میری والدہ کے بیٹے. کیا کہا, اے میری والدہ کے بیٹے. پتہ چلا اگر کوئی بندہ اپنے اوپر غصہ کر رہا ہے تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ غصہ کس انداز سے کر رہا ہے, لہذا ہمیں بھی ایک دم غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کے عمل سے ایک سبق ملتا ہے ہم کو کہ سامنے والا اگر غصے میں ہے تو ہمیں حکمت کے ساتھ لفظ استعمال کرنا چاہیے. کتنا پیارا لفظ استعمال, قال ابن ام ان القوم, قال ابن ام, اے میری والدہ کے بیٹے, ان القوم, کوئی بھائی تھے, ان القوم استضعفونی, کہ میں نے تو بہت سمجھایا لیکن قوم نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا اور مجھے کمزور بنا دیا اور میرے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي, میں نے تو بہت سمجھایا لیکن میرے سمجھانے پر انہوں نے میرے قتل کے منصوبے بنا ڈالے. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ سب دشمن دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے اپنی طرف کھینچو گے داڑھی پکڑ کر تو ان کو بولنے کا موقع ملے گا, تو لہذا آپ دشمنوں کو بولنے کا موقع مت دو. فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہوا, ہوش میں, پھر فوراً دعا مانگی
قال رب اغفر لي، اے رب ذوالجلال مجھے معاف فرما دے، ولی اخی اور میرے بھائی کو معاف فرما دے، وادخلنا فی رحمتک اور ہم کو اپنی خاص رحمت میں داخل فرما دے، وانت ارحم الراحمین اور آپ بہترین سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اتنی پیاری دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اتنی پیاری دعا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ غصے کی حالت میں کبھی اپنے سے غلط ہو جاوے تو فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اکثر و بیشتر یہ تو پھر بھی نبی تھے، ان سے تو جو ہوا بالکل حق تھا، صحیح تھا، حساب کتاب بھی ضروری ہے، ہم تو بیجا غصہ کرتے، ہم تو کسا غصہ کرتے، بیجا غصہ کرتے، تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اب جن لوگوں نے بچڑے کو بنا کر اس کی عبادت میں مشغول ہوئے تھے، انشاءاللہ آئندہ کل کی تفسیر میں آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔